یہ وہ آدمی ہے جسے زندگی میں 30 سے زیادہ بار نوکری کے لیے ریجیکٹ کیا گیا۔ KFC نے بھی کہا یو آر ناٹ گڈ انف۔ جس کے پاس نہ پیسہ تھا، نہ پاور، نہ کنیکشن، لیکن یہی آدمی ایک دن دنیا کے سب سے بڑی ای کامرس امپائر بنا دیتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ وہ امیر کیسے بنا، سوال یہ ہے کہ اتنی بار ٹوٹنے کے بعد بھی وہ رکا کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کہانی کے آخر میں ایک ایسا راز ہے جو شاید آپ کی پوری زندگی کا راستہ بدل دے۔ یہ ہے لائف آف لیجنڈ، جہاں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ عام انسان کیسے غیر معمولی بن سکتا ہے۔ ہر کہانی، ہر سبق اور ہر جدوجہد آپ کو انسپائر کرے گی کہ آپ بھی اپنی زندگی کے ہیرو بنیں۔ جیک ما کی کہانی چین کے شہر ہانگژو میں 1964 میں شروع ہوتی ہے، ایک ایسا شہر جو اس وقت نہ ٹیکنالوجی کا مرکز تھا اور نہ بزنس کا، اور ایک ایسا گھر جہاں نہ دولت تھی، نہ تعلقات، نہ کوئی سہولت، بس ایک عام سا خاندان تھا جس میں پیدا ہونے والا بچہ مایون کہلایا، جسے آج دنیا جیک ما کے نام سے جانتے ہیں۔ بچپن سے ہی وہ پڑھائی میں کمزور تھا، خاص طور پر ریاضی اس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھی۔ اسکول میں بار بار فیل ہوتا رہا، اساتذہ اسے کمزور طالب علم سمجھتے تھے اور اکثر کہتے تھے کہ یہ لڑکا زندگی میں کچھ خاص نہیں کر پائے گا، مگر جیک ما کی زندگی میں کچھ عجیب ضد تھی۔ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا، وہ خاموشی سے برداشت کر رہا تھا اور آگے بڑھتا رہا۔ جب چین میں غیر ملکی سیاح آنے لگے تو جیک ما نے ایک ایسا کام شروع کیا جو اس زمانے میں کوئی نہیں کرتا تھا۔ وہ روز صبح سائیکل پر بیٹھ کر ہوٹل کے باہر کھڑا ہو جاتا اور آنے والے غیر ملکیوں کو مفت میں شہر گھماتا، صرف اس لیے کہ وہ ان سے انگریزی بول سکے۔ نہ کوئی کلاس، نہ کوئی استاد، بس باتیں، غلطیاں، ہنسی اور سیکھنے کا جنون۔ یہ سلسلہ 1-2 دن نہیں بلکہ تقریباً 9 سال تک چلتا رہا۔ ایک غریب گھر کا لڑکا بغیر کسی لالچ کے خود کو بہتر بنانے میں لگ رہا، وقت گزارتا گیا، اسکول ختم ہوا، یونیورسٹی میں داخلے کا وقت آیا، چین کے سب سے مشکل امتحان گاوکاؤ میں وہ 2 بار فیل ہوا، تیسری بار بڑی مشکل سے پاس ہوا اور ایک عام سے کالج میں انگریزی کے مضمون میں داخلہ ملا۔ نہ بزنس، نہ ٹیکنالوجی۔ گریجویشن کے بعد اصل زندگی نے ان کا امتحان لینا شروع کیا۔ جیک ما نے 30 سے زیادہ نوکریوں کے لیے اپلائی کیا، مگر ہر جگہ سے اسے ریجیکشن ملا، پولیس کی نوکری ہو یا ہوٹل کی، یہاں تک کہ KFC میں 24 لوگوں نے اپلائی کیا، 23 سلیکٹ ہو گئے اور صرف جیک ما کو نکال دیا گیا۔ وہ خود بھی کہتا ہے کہ ہم بار بار فیل ہوئے مگر ہم نے ہار نہیں مانی۔ آخرکار ایک کالج میں انگریزی ٹیچر کی نوکری ملی، جس کی تنخواہ صرف $12 مہینے کی تھی، مگر قسمت میں ابھی اصل کھیل دکھانا تھا۔ 1995 میں وہ پہلی بار امریکہ گیا، وہاں اس نے پہلی دفعہ انٹرنیٹ دیکھا۔ کمپیوٹر پر بیٹھ کر اس نے لفظ بیر سرچ کیا۔ دنیا کے کئی ممالک سامنے آئے مگر چین کے کہیں نہیں دکھائی دیا۔ اس لمحے اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ اگر چین انٹرنیٹ پر موجود نہیں تو میں چین کو انٹرنیٹ پر لے آؤں گا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک عام استاد کے اندر ایک بڑے خواب نے جنم لیا، مگر یہ خواب آسان نہیں تھا، یہ تو صرف شروعات تھی، اصل طوفان ابھی آنا باقی تھا۔ 1995 کا سال تھا، وہی سال جب چین ابھی انٹرنیٹ کے لفظ سے بھی ناشنا تھا۔ اسی سال جیک ما پہلی مرتبہ امریکہ گیا، وجہ کوئی بزنس نہیں بلکہ ایک سادہ سا مترجم بن کر جانا تھا، مگر یہی سفر اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دینے والا تھا۔ امریکہ میں اس نے پہلی دفعہ کمپیوٹر کو قریب سے دیکھا، انٹرنیٹ کو چھوا، سرچ انجن استعمال کیا، اور جب اس نے مختلف چیزیں سرچ کرنا شروع کی تو اسے احساس ہوا کہ دنیا کتنی تیزی سے بدل رہی ہے۔
اس لمحے جب اس نے چائنا سرچ کیا اور کوئی نتیجہ سامنے نہ آیا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا خلا پیدا ہوا۔ اسے لگا کہ اگر چین دنیا کے نقشے پر ہے تو انٹرنیٹ پر کیوں نہیں؟ یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ چین کو ڈیجیٹل دنیا میں لے کر آئے گا۔ امریکہ سے واپس آتے ہی اس نے 1995 کے آخر میں چین کی پہلی انٹرنیٹ کمپنی بنانے کا فیصلہ کیا، جس کا نام رکھا گیا چائنا پیجز۔ یہ چین کی ابتدائی ویب ڈائریکٹری تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ نہ اسے ٹیکنالوجی آتی تھی، نہ کوڈنگ، نہ کمپیوٹر کی زبان۔ اس کے پاس صرف ایک ویژن تھا اور چند ایسے دوست جو اس پر یقین کرنے کو تیار تھے۔ چین میں اس وقت انٹرنیٹ کی رفتار اتنی سست تھی کہ ایک ویب پیج کھلنے میں 3 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے یہ سب فضول ہے، چین میں نہیں چلے گا، مگر جیک ما نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے سرکاری اداروں کے ساتھ کام شروع کیا، مگر جلد ہی اسے احساس ہوا کہ حکومت کے ساتھ کام کرنے میں آزادی نہیں، فیصلہ سست ہے اور ویژن دب جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ 1996 میں اس نے چائنا پیج چھوڑ دی۔ یہ اس کی پہلی بڑی ناکامی تھی۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ استاد بس خواب دیکھتا ہے، بزنس اس کی بس کی بات نہیں۔ مگر قسمت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ 1997 میں جیک ما کو چین کی وزارت تجارت میں ایک چھوٹا سا عہدہ ملا، جہاں اس نے عالمی تجارت اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو قریب سے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ مستقبل انٹرنیٹ کا ہے، مگر چین ابھی اس کے لیے تیار نہیں۔ پھر 1999 آیا، ایک ایسا سال جو تاریخ بدلنے والا تھا۔ فروری 1999 میں جیک ما نے اپنے ہانگجو کے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں اپنے 17 دوستوں کو بلایا۔ کوئی بزنس پلان نہیں، کوئی سرمایہ نہیں، بس ایک وائٹ بورڈ اور ایک خواب۔ اس نے کہا، ہم ایک ایسی کمپنی بنائیں گے جو چھوٹے بزنس کو پوری دنیا سے جوڑ دے گی۔ اس دن alibaba.com کی بنیاد رکھی گئی۔ اس وقت جیک ما کے پاس نہ دفتر تھا، نہ پیسہ، نہ سرمایہ کار، مگر اس کے پاس ایک ایسی بات تھی جو کسی کے پاس نہیں تھی۔ وہ لوگوں کو یقین دلانا جانتا تھا۔ 1999 کے آخر میں علی بابا کو پہلی مرتبہ گولڈمین سیکس اور سافٹ بینک کی سے سرمایہ، خاص طور پر سافٹ بینک کے مایوسی سن کے بغیر زیادہ سوال کیے $20 ملین کی سرمایہ کاری کی۔ یہی سرمایہ علی بابا کے لیے زندگی اور موت کا فرق ثابت ہوا۔ مگر مشکلات ختم نہیں ہوئے۔ 2000 سے 2002 تک علی بابا مسلسل نقصان میں ہی رہی۔ کمپنی چلتی رہی، پیسہ ختم ہوتا رہا، ملازمین کو کئی مہینوں تک تنخواہ نہیں ملی، مگر جیک ما ہر روز آ کر ایک ہی بات کہتا تھا، "Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine." یہی وہ الفاظ تھے جو ٹیم کو زندہ رکھتے تھے۔ لوگ ہنستے تھے، کہتے تھے کہ استاد پاگل ہے، مگر وہ پاگل پن ہی اصل طاقت بن گیا، اور یہی پاگل پن آنے والے سالوں میں دنیا کو ہلا دینے والا تھا۔ سال 2002 چل رہا تھا۔ علی بابا ابھی تک منافع میں نہیں آئی تھی، پیسہ تیزی سے ختم ہو رہا تھا، سرمایہ کار پریشان تھے اور ٹیم کے اندر بھی خوف پھیل رہا تھا۔ اسی دوران ایک نیا خطرہ سامنے آیا، اور وہ خطرہ تھا 2003 میں ای بے۔ ای بے میں دنیا کی سب سے بڑی ای کامرس کمپنی ای بے نے چین میں قدم رکھا۔ اس وقت ای بے کے پاس بے انتہا پیسہ تھا، جدید ٹیکنالوجی تھی اور عالمی تجربہ تھا۔ دوسری طرف جیک ما کے پاس صرف ایک چیز تھی، چین کے لوگوں کی نفسیات کو سمجھنے کی صلاحیت۔ ای بے نے چین میں ایچ نیٹ نامی کمپنی خریدی اور اعلان کیا کہ وہ چین کی ای کامرس مارکیٹ پر قبضہ کرے گی۔ مارکیٹ میں خوف پھیل گیا، سب کو لگا کہ علی بابا اب زیادہ دن نہیں چلے گی، کیونکہ ای بے فیس لیتی تھی، سخت قوانین تھے اور صارفین کو اعتماد نہیں تھا۔
چین میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اعتماد ٹرسٹ کا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، آن لائن پیمنٹ سے ڈرتے تھے۔ اسی مسئلے نے جیک ما کو ایک انقلابی آئیڈیا دیا۔ 2003 ہی میں اس نے ایک نئی سروس لانچ کی جس کا نام رکھا گیا علی پے۔ علی پے کا تصور سادہ مگر خطرناک تھا۔ خریدار پہلے پیسے علی پے میں جمع کرائے گا، جب سامان مل جائے گا اور مطمئن ہوگا تب ہی پیسے بیچنے والے کو دیے جائیں گے۔ یہ ماڈل چین میں پہلی کبھی نہیں آیا تھا۔ یہ ایک بڑا رسک تھا کیونکہ اگر دھوکہ ہو جاتا تو نقصان علی بابا کا ہوتا، مگر یہی رسک علی بابا کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ اسی سال 2003 میں جیک ما نے ایک اور بڑا قدم اٹھایا۔ اس نے تاؤباؤ لانچ کیا جو مکمل طور پر مفت تھا، کوئی لسٹنگ فیس نہیں، کوئی کمیشن نہیں۔ یہ فیصلہ سن کر سرمایہ کاروں کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ سب کہنے لگے کہ یہ خودکشی ہے، مگر جیک ما جانتا تھا کہ اگر صارفین جیت لیا تو مستقبل خود آئے گا۔ ای بے چین میں پیسہ جلا رہی تھی مگر وہ چین کے کلچر کو نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ادھر تاؤباؤ چین کے گھروں میں داخل ہو چکا تھا، لوگ اسے اپنا سمجھنے لگے۔ 2004 تک تاؤباؤ چین کی سب سے بڑی ای کامرس ویب سائٹ بن چکی تھی۔ ای بے مسلسل نقصان میں جا رہی تھی اور بالآخر 2006 میں ای بے نے چین سے تقریباً ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے پہلی بار چین کو سنجیدگی سے لیا اور جیک ما کو بھی سنجیدگی سے لینا شروع کیا، مگر اصل طوفان ابھی آنا باقی تھا۔ علی پے تیزی سے پھیل رہا تھا مگر اس کے ساتھ قوانین خطرات بھی بڑھ رہے تھے۔ چین میں پرائیویٹ پیمنٹ سسٹم پر سخت قوانین تھے، بینک ناراض تھے، حکومت سوال اٹھا رہی تھی، مگر عوام علی پے کو اپنا چکے تھے۔ جیک ما ایک ایسی رسی پر چل رہا تھا جہاں ایک طرف کامیابی تھی اور دوسری طرف مکمل تباہی۔ 2005 میں ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا۔ یاہو نے علی بابا میں $1 بلین کی سرمایہ کاری کی اور بدلے میں 40% شیئرز لے لیے۔ یہ اس وقت چین کی سب سے بڑی انٹرنیٹ ڈیل تھی۔ جیک ما اب صرف ایک استاد نہیں رہا تھا، وہ عالمی سٹیج پر کھڑا ہو چکا تھا، مگر اس کے دل میں اب بھی ایک ہی خوف تھا، اگر اعتماد ٹوٹ گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے بار بار کہا، ٹرسٹ میک ایوری تھنگ سمپل۔ یہ حصہ یہاں ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہی وہ مقام ہے جہاں جیک ما ایک بزنس مین سے ایک لیجنڈ بننے کی قریب پہنچ جاتا ہے، مگر اس کی سب سے بڑی آزمائش ابھی باقی تھی، حکومت پاور اور فیصلہ جس نے پوری دنیا کو چونکا دیا۔ سن 2009 آ چکا تھا۔ علی بابا چین کی ای کامرس کی ریڑھ کی ہڈی بن چکی تھی۔ تاؤباؤ اور علی پے کروڑوں لوگوں کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن گئے تھے، مگر جیک ما جتنا اوپر جا رہا تھا اتنا ہی خطرہ بھی قریب آ رہا تھا، کیونکہ چین میں جب کوئی نجی کمپنی بہت طاقتور ہو جاتی ہے تو ریاست کی نظریں اس پر جم جاتی ہے۔ 2010 میں چینی حکومت نے آن لائن پیمنٹ سسٹمز کے لیے نئے قوانین متعارف کرائے، جن کی مطابق کسی بھی پیمنٹ کمپنی کی اکثریتی ملکیت چینی شہریوں کے پاس ہونی لازمی تھی۔ یہ قانون علی پے کے لیے ایک براہ راست خطرہ تھا، کیونکہ اس وقت علی پے جزوی طور پر غیر ملکی کمپنیوں کی ملکیت میں تھا، خاص طور پر یاہو اور سوفٹ بینک۔ اگر یہ قانون لاگو ہو جاتا تو علی پے بند ہو سکتی تھی، اور اس کا مطلب تھا علی بابا کا دل بند ہو جانا۔ جیک ما کے سامنے دو راستے تھے، یا تو وہ انتظار کرتا اور سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا، یا ایک انتہائی جرأت مندانہ اور خطرناک فیصلہ لیتا۔ 2011 میں جیک ما نے خاموشی سے علی پے کو علی بابا گروپ سے الگ کر کے ایک نئی کمپنی منتقل کر دیا اور اس کی ملکیت اپنے نام کر لی۔ یہ فیصلہ نہ صرف قانونی تھا بلکہ اخلاقی طور پر بھی ممتاز تھا،
کیونکہ اس فیصلے میں یاہو اور سافٹ بینک کو پہلے سے واضح طور پر اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ جب یہ خبر سامنے آئی تو عالمی بزنس دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ یاہو نے اس سے دھوکہ کہا اور سافٹ بینک کی ماسایوشی سن نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ سرمایہ کاروں کو لگا کہ جیک ما نے اعتماد توڑ دیا، مگر جیک ما کے موقف واضح تھا۔ اگر علی پے نہ بچتی تو علی بابا بھی نہ بچتی۔ اس کے مطابق یہ فیصلہ کمپنی کو بچانے کے لیے ضروری تھا۔ کئی مہینوں تک قانونی اور اخلاقی بحث چلتی رہی۔ میڈیا میں جیک ما کو ویلن اور ہیرو دونوں کہا گیا۔ آخر کار 2012 میں ایک سمجھوتہ ہوا جس کے تحت علی بابا کو مستقبل میں علی پے کے منافع میں حصہ دیا گیا، مگر علی پے علی بابا کا حصہ نہیں رہی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں جیک ما نے ثابت کر دیا کہ وہ صرف خواب دیکھنے والا استاد نہیں بلکہ سخت فیصلہ لینے والا لیڈر بھی ہے۔ مگر اس فیصلے کی قیمت بھی تھی۔ اس واقعے کے بعد جیک ما نے آہستہ آہستہ خود کو فرنٹ لائن سے پیچھے کرنا شروع کیا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ طاقت جتنی زیادہ ہو، ذمہ داری اتنی ہی بھاری ہو جاتی ہے۔ مگر ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ایک ایسا دن آنے والا تھا جس نے جیک ما کو دنیا کے سب سے طاقتور بزنس لیڈرز کے فہرست میں لا کھڑا کیا اور ساتھ ہی اسے تاریخ کے سب سے بڑے IPO کی طرف لے گیا۔ وہ دن جس نے سب کچھ بدل دیا۔ سن 2013 تک علی بابا صرف چین کی سب سے بڑی ای کامرس کمپنی نہیں رہی تھی، بلکہ وہ ایک ایسا پلیٹ فارم بن چکی تھی جس کے بغیر چینی معیشت کا تصور ممکن نہیں تھا۔ تاؤباؤ، ٹیمال، علی پے اور علی بابا کے B2B نیٹ ورک کروڑوں تاجروں اور خریداروں کو جوڑ چکے تھے۔ اسی دوران جیک ما نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے پوری دنیا کی توجہ چین کی طرف موڑ دی۔ اس نے اعلان کیا کہ علی بابا کو پبلک کیا جائے گا، یعنی اسٹاک مارکیٹ میں لایا جائے گا۔ مگر سوال یہ تھا کہ کہاں، ہانگ کانگ یا نیو یارک؟ 2013 میں جیک ما نے ہانگ کانگ اسٹاک ایکسچینج سے بات چیت کی، مگر ہانگ کانگ کی سخت قوانین، خاص طور پر ووٹنگ رائٹس کے معاملے پر، جیک ما کی شرائط سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ جیک ما چاہتا تھا کہ کمپنی کی کنٹرول اس ٹیم کے پاس رہے جو اسے بنا کر یہاں تک لائی ہے۔ جب ہانگ کانگ نے انکار کیا تو جیک ما نے دنیا کو حیران کر دیا اور نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کا انتخاب کیا۔ یہ ایک جرأت مندانہ فیصلہ تھا، کیونکہ اس وقت کسی چینی کمپنی نے اتنی بڑے پیمانے پر امریکہ میں IPO نہیں کیا تھا۔ 19 دسمبر 2014 کا دن آیا، وہ دن جسے بزنس کی تاریخ کبھی نہیں بھولے گی۔ علی بابا نے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں اپنا IPO لانچ کیا۔ کمپنی نے تقریباً $25 بلین اکٹھے کیے، جو اس وقت دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا IPO تھا۔ اسی دن جیک ما راتوں رات دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل ہو گیا۔ اس کی نیٹ ورتھ ایک ہی دن میں $10 ارب تک جا پہنچی۔ مگر اس لمحے کی خاص بات پیسہ نہیں تھا، بلکہ وہ سفر تھا جو ایک غریب استاد سے یہاں تک پہنچا تھا۔ نیو یارک میں گھنٹی بجانے کے وقت جیک ما کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، "Today is about dreams. If you don't give up, you still have a chance." IPO کے بعد علی بابا کے قدر و قیمت آسمان کو چھونے لگی۔ دنیا بھر کی میڈیا نے جیک ما کو چینی انٹرنیٹ کا چہرہ کہنا شروع کر دیا۔ وہ عالمی فورمز، یونیورسٹیوں اور بزنس کانفرنس میں مدعو ہونے لگا۔ مگر کامیابی کے اس عروج پر بھی جیک ما مطمئن نہیں تھا۔ اس نے بار بار کہا کہ IPO اختتام نہیں بلکہ آغاز ہے۔ 2015 اور 2016 میں علی بابا نے لاجسٹک، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، انٹرٹینمنٹ اور فن ٹیک بھی بڑی سرمایہ کاری کی۔
علی بابا کلاؤڈ ایشیا کا سب سے بڑا کلاؤڈ پلیٹ فارم بننے لگا، مگر جتنا بڑا علی بابا ہوتا جا رہا تھا اتنی ہی زیادہ ریاستی نگرانی بھی بڑھ رہی تھی۔ جیک ما اب صرف بزنس لیڈر نہیں تھا، وہ ایک طاقتور علامت بن چکا تھا، اور چین میں طاقتور علامتیں ہمیشہ سوالوں کے گھیرے میں آتی ہے۔ وہ طوفان جس نے جیک ما کی زندگی کا رخ بدل دینا تھا، آہستہ آہستہ نزدیک آ رہا تھا، اور وہ طوفان کامیابی سے زیادہ خطرناک تھا۔ سن 2019 میں جیک ما نے باضابطہ طور پر علی بابا کے چیئرمین کے عہدے سے کنارہ کش اختیار کر لی۔ 10 دسمبر 2019 کو، جو اس کی سالگرہ کا دن بھی تھا، اس نے کمپنی کی قیادت ڈیجیٹل ژانگ کے حوالے کر دی۔ دنیا کے اسے ایک مثالی لیڈرشپ ٹرانزیشن کہا۔ جیک ما نے اعلان کیا کہ اب وہ تعلیم، فلاحی کاموں اور نوجوانوں کی رہنمائی پر توجہ دے گا، مگر حقیقت یہ تھی کہ جیک ما بزنس سے پیچھے جا رہا تھا، طاقت سے نہیں۔ 2020 تک اینٹ گروپ، جو علی پے کی فرنٹ کمپنی تھی، دنیا کی سب سے بڑی فن ٹیک کمپنی بن چکی تھی، اور اکتوبر 2020 میں اینٹ گروپ نے اعلان کیا کہ وہ شنگھائی اور ہانگ کانگ میں بیک وقت IPO لانچ کرے گی، جس کی متوقع ویلیو $300 بلین سے زائد تھی۔ یہ IPO دنیا کے تاریخ کا سب سے بڑا IPO بننے والا تھا، مگر پھر آیا وہ لمحہ جس نے سب کچھ پلٹ دیا۔ 24 اکتوبر 2020 کو شنگھائی میں ایک فائنینشیل فورم کے دوران جیک ما نے ایک تقریر کی، جس میں اداروں پر کھلی تنقید کی۔ اسی نے کہا کہ چین کا مالی نظام پرانے زمانے کی سوچ پر چل رہا ہے اور جدت کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ اس تقریر کے الفاظ شاید بزنس کانفرنس کے لیے عام تھے، مگر چین کے سیاسی ماحول میں یہ الفاظ ایک کھلا چیلنج سمجھے گئے۔ اس تقریر کی چند ہی دن بعد نومبر 2020 میں چینی حکومت نے اچانک اینٹ گروپ کا IPO معطل کر دیا۔ دنیا حیران رہ گئی، سرمایہ کاروں کو اربوں ڈالر کا جھٹکا لگا، اینٹ گروپ کو سخت ریگولیٹری تحقیقات کا سامنا کرنا پڑا، کمپنی کو اپنے بزنس ماڈل میں بڑی تبدیلیاں کرنا پڑی، علی پے کو ایک فائنینشیل ہولڈنگ کمپنی میں تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا۔ جیک ما، جو کمپنی ہر کانفرنس اور فورم پر نظر آتا تھا، اچانک منظر عام سے غائب ہو گیا۔ 2020 کے آخر سے 2021 تک جیک ما تقریباً عوامی نظروں سے اجل رہا۔ میڈیا میں قیاس آرائیاں شروع ہو گئی، کوئی کہتا وہ نظر بد ہے، کوئی کہتا وہ ملک سے باہر چلا گیا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ جیک ما خاموشی اختیار کر چکا تھا۔ اسی دوران علی بابا پر بھی سخت دباؤ آیا۔ 2021 میں علی بابا پر $2.8 بلین کا ریکارڈ جرمانہ عائد کیا گیا، جو چین کی تاریخ کا سب سے بڑا اینٹی ٹرسٹ فائن تھا۔ کمپنی کی ویلیو میں سینکڑوں ارب ڈالر کی کمی آ گئی۔ وہ شخص جو کبھی چین کی ترقی کی علامت تھا، اب احتیاط کی مثال بن چکا تھا۔ جیک ما نے خود کو مکمل طور پر پس منظر میں رکھا۔ 2022 اور 2023 میں وہ کبھی جاپان، کبھی اسپین، کبھی تائی لینڈ میں نظر آیا گیا، مگر اب وہ وہی جیک ما نہیں تھا جو اسٹیج پر کھڑے ہو کر خواب بیچتا تھا۔ یہ حصہ اس کہانی کا سب سے خاموش، سب سے بھاری اور سب سے سبق آموز باب ہے، کیونکہ یہاں سے ایک سوال جنم لیتا ہے: کیا صرف محنت اور ذہانت کافی ہوتی ہے، یا طاقت کے کھیل میں خاموشی بھی ایک حکمت ہوتی ہے؟ اس سوال کا جواب کہانی کے آخری حصے میں چھپا ہے۔ 2023 تک جیک ما، جو کبھی ہر بزنس فرم کا چہرہ اور چین کی انٹرنیٹ دنیا کا سب سے بڑا خواب بیچنے والا استاد تھا، اب وہ نظروں سے تقریباً غائب ہے، مگر اس کے آثار ہر طرف نظر آتے ہیں۔ علی بابا، تاؤباؤ اور علی پے آج بھی کروڑوں لوگوں کی زندگی کا حصہ ہے۔
دنیا بھر کی سرمایہ کار اس ویژن کے آثار دیکھتے ہیں۔ جیک ما نے ثابت کر دیا کہ صرف ٹیلنٹ اور محنت کافی نہیں، بلکہ صحیح وقت پر خطرہ مول لینا اور کبھی کبھی خاموش رہنا بھی جیت کی کنجی ہے۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی ایک لمبا سفر ہے جس میں ناکامیاں، مشکلات اور غیر متوقع موڑ آتے ہیں، لیکن مستقل مزاجی اور حوصلے سے ہر رکاوٹ کو عبور کیا جا سکتا ہے۔ جیک ما کی زندگی اس بات کی مثال ہے کہ خواب دیکھنا آسان ہے، لیکن انہیں جیت میں اور حقیقت میں بدلنا مضبوط فیصلے اور مستقل محنت کا تقاضا کرتا ہے۔ اور وہ سرپرائز جو ہم نے حکم میں وعدہ کر چکے تھے وہ یہ ہے کہ جیک ما کی خاموشی اور میڈیا سے غائب ہونا ایک منصوبہ بند حکمت عملی تھی، جس کے ذریعے اس نے اپنی کمپنی اور اپنی نجی زندگی کو خطرات سے بچایا۔ دنیا کی سوچا کہ وہ کمزور پڑ گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ جیک ما اب بھی مستقبل کے بڑے منصوبوں پر غور کر رہا ہے، اور ایک دن وہ پھر سے انٹرنیٹ اور فنٹیک کی دنیا میں دھوم مچائے گا۔ یہ اختتام بتاتا ہے کہ جیک ما کی کہانی صرف انسان کی کہانی نہیں، بلکہ ایک ویژن، ایک خواب، اور اس ویژن کو حقیقت میں بدلنے کی سفر کی ہے، جو آج بھی دنیا کے ہر بزنس اسٹوڈنٹ اور ایڈونچر سے بڑی شخصیت کے لیے ایک مشعل رہا ہے۔ اگر آپ بھی جیک ما کی کہانی سے متاثر ہوئے ہیں اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے ایک عام استاد دنیا کے سب سے بڑے بزنس لیڈر میں بدل سکتا ہے، تو فوراً ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، تاکہ آپ بھی کبھی بھی اس طرح کی متاثر کن کہانیوں سے نہ چھوڑے جائے، نہ آپ اس سے پیچھے رہ جائے، اور اپنی زندگی میں بھی بڑے خواب دیکھنے کی ہمت پیدا کرے۔